اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقال: إن أصدق حديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے قابل احترام محترم معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامی چینل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے یہ گزارش رہے گی اپنی آڈینس سے، اپنے ویورز سے، کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ ریوائور آف سنہ ایک ایسی چینل ہے جو اسلام کے سب سے بڑے فریضے امر بالمعروف نہی المنکر کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور اس فریضے کو انجام دینے میں اگر آپ خود داعی کا کام نہ کر سکے، دعوت کا کام نہ کر سکے، تو آپ اس میں ایک حصے دار بنیں گے، آپ اس میں ایک پارٹ آف دا پارسل بنیں گے، اور اس کام کا جتنا اجر ایک داعی کو مل رہا ہے دعوت دینے کے لیے، اتنا اجر آپ کو بھی ملتے رہے گا، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی۔ تو چلیے میرے دوستو، آج کا دل دہلانے والا اور اہم موضوع شروع کرتے ہیں۔ مسیح دجال یا آخر زمانے کا وہ درندانہ کریکٹر، وہ درندانہ کردار، وہ شیطانی کردار جو دنیا میں آ کے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ان نے دجال کے بارے میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو پرانے قدیم پیغمبر تھے، ان سے لے کر قیامت کی صبح تک، یعنی کہ دنیا ختم ہونے تک، جتنا بڑا فتنہ دجال ہے اتنا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ فتنہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ اچھے خاصے ایمان والے بندوں کو بھی اپنی طرف مائل کرے گا۔ کچھ دجال ایسے فتنے، کچھ ایسی اٹریکشنز لے کے آئے گا، کچھ ایسی ٹیمپٹیشنز لے کے آئے گا جس کو دیکھ کے طاقتور سے طاقتور ایمان والا بندہ بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم دجال کا جیسے ہی دجال کے خروج کی خبر سنو، دجال کے نکلنے کی خبر سنو، تو فوراً اس سے دور بھاگو، اس کا سامنا کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ تم عالم ہو، یہ مت سمجھو کہ تم ولی ہو، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو تم اس سے بچ پاؤ گے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس بندے سے دور بھاگو، کیونکہ دجال کچھ ایسے ٹیمپٹیشنز لے کے آئے گا۔ اس کے بارے میں فلسفانہ طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں جہنم لے کے آئے گا اور بائیں ہاتھ میں جنت لے کے آئے گا، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ در حقیقت باطنی طور پہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ در حقیقت باطنی طور پہ جنت ہوگی۔ یعنی کہ ظاہری طور پہ جو اس وقت مشکلات جھیلنی پڑے گی، آزمائشیں جھیلنی پڑے گی ایمان والوں کو، اس کی وجہ سے وہ بچے رہیں گے اس فتنے سے، لیکن جو وہ آسائشیں لے کے آئے گا، جو وہ لگژریز لے کے آئے گا، جو وہ ٹیمپٹیشنز لے کے آئے گا، اس وجہ سے جو کمزور ایمان والے ہوں گے اور جو منافقین ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، وہ اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے، اور وہ ان کو اپنا یا تو متبع بنا دے گا، یا تو پھر اپنی عبادت کرنے پہ ہی وہ ان کا معبود ہی بن جائے گا۔ کیونکہ دجال کے بارے میں فرمایا گیا، پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں ایک نبی ہوں۔ اس کے بعد جب لوگ اس کے فالوورز بڑھیں گے، اس کے متبع بڑھیں گے، تب جا کے وہ خداوندی کا بھی دعویٰ کرے گا، اور وہ کچھ ایسے میریکلز لے کے آئے گا جس سے بہت سارے کمزور ایمان والے
اس کے اس نبوت اور خداوندی کی دعوے پہ یقین کر بیٹھیں گے، جیسے کہ وہ کچھ مردوں کو زندہ بھی کر سکے گا شیطانی طاقتوں سے۔ اور ویسے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف ہی، اللہ رب العزت کی ہی دین ہے سب، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس وقت آزمانا چاہتا ہوگا اس بڑے عظیم فتنے کے ذریعے۔ اسی طرح وہ کچھ اندھوں کو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس دے پائے گا، اسی طرح وہ دریاؤں کا رخ بدل پائے گا، ایسی صحرا جہاں پہ کبھی 7.5 سال سے بارش نہ پڑی ہو وہاں بارش برسا پائے گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اذن سے ہی ہوگا، بطور آزمائش ہوگا، بطور فتنہ ہوگا، اور بہت سارے لوگ اس خطرناک جال میں پھنس جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ دجال جو ہوگا یہ ایک یہود گھرانے میں پیدا ہوگا، یہ ایک یہود ہوگا، اور اس کی جو آنکھ ہے، ایک آنکھ سے یہ اندھا ہوگا، دیکھ نہیں پاتا ہوگا، اور دوسری آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہوگی ایک پھٹے ہوئے انگور کی طرح۔ اس قسم کی اس کی شکل ڈراؤنی اور بھیانک ہوگی، گھنگریلو بال ہوں گے اس کے، اور اس کے ماتھے پہ کیف فے رو یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جو کہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا۔ ہر کوئی بندہ اس چیز کا مشاہدہ نہیں کر پائے گا، اسی لیے ایمان والا اس کو دور سے ہی دیکھ کے پہچان پائے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بندہ ہٹا کٹا ہوگا، درمیانی قد کا ہوگا، اور بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ہوگا، اثر رسوخ رکھنے والا ہوگا، اور اس کی سپیچز، اس کی تقریریں بہت زیادہ مائل کرنے والی ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی اور اس کا فالوور بنانے والی ہوں گی۔ یہ دنیا کی کوئی سٹی نہیں ہے جہاں یہ جا کے تقریر نہ کرے گا اور لوگوں کو اپنا فالوور نہ بنائے گا۔ اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ ٹریولنگ ہوگی، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ فین فالوئنگ ہوگی، اور خاص کر مستورات کو یہ اپنی طرف مائل کرے گا، کیونکہ ان کے لیے کچھ ایسا فتنہ لے کے آئے گا، کچھ ایسی ٹیمپٹیشن لے کے آئے گا جس سے اچھی خاصی مستورات بھی اس کی طرف جو ہے دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے چلی جائیں گی۔ اس بارے میں یہ تک فرمایا گیا کہ اس وقت ایک ایمان والے کو، ایک بندہ جو مستقل مومن ہوگا، اس کو اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو اور بیٹی کو گھر پہ باندھ کے رکھنا ہوگا، گھر پہ بند کر کے رکھنا پڑے گا۔ ایسے فتنے اس وقت جو ہے وہ برپا ہو جائیں گے دجال کے وقت۔ اس فتنے کے ڈر سے وہ اپنی مستورات کو گھر تک محدود رکھے گا، اپنے گھروں میں چھپائے رکھے گا، اتنا زیادہ اس وقت وہ فتنہ عام ہوگا۔ الگ الگ جگہوں پہ جا کے یہ لوگوں کو فالوورز بنائے گا، ان کو اپنا متبع بنائے گا، لیکن 2 شہروں میں یہ نہیں جا پائے گا، وہ ہے مکہ اور مدینہ، مکہ المعظمہ اور مدینہ المنورہ، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے ملائک کا کچھ ایسا گھیرا لگا ہوگا کہ دجال وہاں پر انٹری نہیں کر پائے گا۔ ان شہروں کے باہر وہ اپنے ٹینٹس تو لگا پائے گا، اپنے کیمپس بچھا پائے گا، لیکن ان 2 شہروں کے اندر نہیں جا پائے گا۔ دجال جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 40 رہے گا، یہ پتہ نہیں ہے یہ 40 دن ہے، 40 ہفتے ہے، یا پھر 40 مہینے ہیں، لیکن ان 40 جو بھی ہے، یہ جو بھی پیریڈ آف ٹائم ہے، اس وقت وہ بہت زیادہ فتنہ قائم کرے گا۔ 70,000 اشفہان کے یہودی جو کہ پرشین شالز اوڑے ہوئے ہوں گے، وہ اس کی اتباع کریں گے، وہ اس کے متبع بنیں گے، فالوورز بنیں گے، اور وہ اس کے سب سے ایلیٹ فالوورز میں سے ہوں گے، جو سب سے پہلے اس کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ الیجینس دیں گے اور اس کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، دجال کے فتنے سے کیسے اپنی حفاظت کریں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ سورہ کہف 18ویں سورہ جو ہے قرآن مجید کی، اس کی ہر جمعہ کو تلاوت کی جائے، اور اس کے پہلے 10 آیتیں حفظ کی جائیں، یاد کی جائیں، اور اگر بائی چانس دجال آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا اس سے سامنا ہو جائے، فیس ٹو فیس وہ آپ کے آ جائے، تو پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کی پڑھ کے اس پہ دم کرے، اور جتنا ہو سکے اس جگہ سے بھاگ جائے، اس جگہ سے۔ دجال کا خاتمہ، میرے دوستو، میرے عزیزو، دجال کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کریں گے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابھی حیات ہے، اور اللہ کے یہاں محفوظ ہے کہیں پہ، کسی آسمان میں، کسی جنت میں، اور جب دجال کے خاتمے کا فیصلہ اللہ رب العزت کریں گے، تب حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو واپس بھیجیں گے اس دنیا پہ، اور وہ 2 فرشتوں کے شولڈرز پہ، ان کے شانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس دنیا میں دمشق میں ایک جگہ ہے مسجد امیہ، اس کی مینارت پہ اتریں گے، اور اس وقت فجر کی نماز تیار ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ ان کو آگے امامت کرنے کے لیے جگہ چھوڑیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ اس وقت امام مقرر ہو چکے ہیں، تو آپ نماز پڑھائیں۔
اور ان کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے. اس کے بعد وہ لشکر تیار کر کے اپنی چڑھائی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کریں گے. اور اسرائیل میں آج کی ڈیٹ میں بھی ایک جگہ ہے جو ایئرپورٹ مانا جاتا ہے، لد ایئرپورٹ. اسی لد ایئرپورٹ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لود جو جگہ ہوگی اسی جگہ دجال کا خاتمہ ہوگا. دجال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے کہ گرمی سے یا ہیٹ سے شمع کا موم پگھلتا ہے، اور وہ ایسے ان کو دیکھ کے بھاگے گا، وہ ایسے بھاگے گا جیسے کہ ایک ہرن ایک شیر سے بھاگتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو ہے وہ ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوگا، اس نیزے سے دجال کو ختم کر دیں گے، جہنم وصیل کر دیں گے. اور یہی دجال کا جو ہے وہ دا اینڈ ہو جائے گا، چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اس عظیم ترین فتنے سے اللہ رب العزت ہماری سب کی ایمان کی حفاظت کرے. آپ کا میزبان ابراہیم بیگ ریوائور سنہ کے اسلامک چینل سے خوش رہے، آباد رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.